تحریک آزادی میں حصہ لینے والے مسلمانوں میں علماء دین اور عوام الناس کی لمبی قطار ہے، تو دوسری طرف مسلم خواتین کا ایک بڑا لشکر بھی ہے، جنہوں نے نہ صرف تحریک آزادی کے لیے عوام میں جوش، جذبہ و ولولہ پیدا کیا، بلکہ انتہائی بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ان مسلم خواتین کی ملک کے لیے دی گئی قربانی ناقابل فراموش ہے، بلکہ نئی نسلوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ ان خواتین مجاہد آزادی نے ایک زندہ قوم میں حرارت باقی رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ بیگم حضرت محل ان چنندہ خواتین میں سے ایک ہیں جن کی شجاعت، سپہ گری، عسکری حکمت عملی اور ملک و قوم کے لیے بے لوث جذبہ ایثار تاریخ کے سنہرے اوراق میں تا قیامت محفوظ رہیں گے۔ تاریخ نے اودھ کی بیگم حضرت محل مجاہد آزادی کی عسکری صلاحیتوں کو فراموش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیت اور جنگی حکمت عملی سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ محض محل کے حرم سرا میں مقیم ایک خاتون نہیں، بلکہ ایک جری، بہادر اور شجاعت سے سرشار ایک سپاہی بھی تھیں۔ بیگم حضرت محل وہ پرعزم عورت تھی جس نے نہ صرف انگریزوں سے مزاحمت کی، بلکہ طویل عرصے تک انگریزوں کو ناک و چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بیگم حضرت محل کا نام امراؤ بیگم تھا۔ واجد علی شاہ نے انہیں بیگم حضرت محل کا خطاب دیا۔ وہ بڑی بہادر، منتظم، روشن دماغ، دور اندیش اور محب وطن خاتون تھی۔ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اقرار انگریز مورخوں نے بھی کیا ہے۔ مستقل 2 سال تک ملک کے باہری اور اندرونی دشمنوں سے جنگ کرتی رہیں۔ بیگم حضرت محل کے متعلق عظیم مجاہد آزادی جناب فضل حق خیرآبادی نے کہا ہے، بیگم حضرت محل نواب واجد علی شاہ کی بیگمات میں سب سے زیادہ ذہین، بہادر اور دور اندیش خاتون تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی، وہ جدھر سے گزر جاتی خوشبو بکھر جاتی، لہٰذا مہک پری کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ بیگم حضرت محل، جن کے بچپن کا نام امراؤ بیگم تھا، کسی کی تاریخ میں ان کا اصل نام محمدی بیگم بھی تحریر ہے۔ ان کے والد کا نام غلام حسین اور شوہر کا نام نواب واجد علی شاہ تھا۔ وہ فیض آباد میں پیدا ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی، اس لیے ان کو مہک پری کا خطاب نواب واجد علی شاہ نے عطا کیا تھا۔ واجد علی شاہ نے دوران ولی عہد میں ہی مہک پری سے عقد کر لیا۔ ماں بنتے وقت نواب نے انہیں افتخار النساء کے خطاب سے نوازا۔ جب واجد علی شاہ خود نواب اودھ ہوئے تو انہوں نے حضرت محل کا خطاب دیتے ہوئے ان کی رہائش گاہ کے لیے قیصر پاک کے پیچھے ایک خوبصورت مکان منتخب کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تقریباً 75,000 سپاہی جو اودھ کے علاقے کے تھے، اپنے علاقے کو انگریزوں کے قبضے میں جاتے دیکھ بھڑک اٹھے اور پورا اودھ انگریزوں سے بدظن ہو گیا۔ بادشاہ نواب واجد علی شاہ کو کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں نظر بند کر دیا گیا۔ مٹیا برج میں نواب واجد علی شاہ نے دوسرا لکھنؤ آباد کر دیا تھا۔ بیگم حضرت محل نے لکھنؤ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے 10 سالہ اکلوتے بیٹے برجیز قدر کو اودھ کا نواب ہونے کا اعلان کر دیا اور ریاست کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے عام بھارتی کا اعلان کیا، کیونکہ پرانے سپاہی انگریزوں کے ماتحت ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اودھ کے باشندوں کو ایک قیادت مل گئی۔ اس طرح جنگ آزادی کی چنگاری میرٹھ، دہلی، آرا کے ساتھ ساتھ اودھ میں بھی بھڑک اٹھی۔ خواتین نے بھی مردانہ لباس زیب تن کیا اور ہتھیار بند ہو کر انگریزوں سے لڑنے کے لیے میدان میں کود پڑی۔ بیگم حضرت محل مردانہ لباس میں سر پر پگڑی باندھے، ہاتھوں میں تلوار لیے گھوڑے پر سوار ہو کر خونخوار شیرنی کی طرح گرجتی ہوئی انگریز سپاہیوں پر ٹوٹ پڑی اور صفوں کی صفیں درہم برہم کر رہی تھیں۔ ان کی جانبازی اور بہادری کا منظر دیکھ کر W.H. رسل نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا، خواتین ہند کے تاریخی کارنامے کتاب میں لکھا گیا ہے، بیگم میں بڑی قابلیت اور ہمت دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ لگاتار جنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہاں کی رانیوں اور بیگمات کی طاقت اور ہمت کو دیکھ کر معلوم پڑتا ہے کہ زنان خانے کے اندر رہ کر بھی یہ کافی عملی اور دفاعی طاقت اپنے اندر پیدا کر دیتی ہیں۔ مذکورہ جنگ گومتی ندی کے کنارے دائیں جانب موسیٰ باغ میں لڑی گئی۔ یہ جنگ لکھنؤ میں انگریزوں کے ساتھ بیگم کی آخری جنگ تھی۔ 75,000 سپاہی شہید ہوئے۔ اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہاری، مگر چند غداروں اور نمک حراموں کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی۔ جنرل اوٹرم نے ایک موقع پر بیگم حضرت محل کو صلح کی پیشکش کی۔ وہ لکھتا ہے کہ کمپنی نواب شجاع الدولہ کے عہد کے مطابق ممالک محروسہ کو واپس کرنے اور کلکتہ سے نواب واجد علی شاہ کو واپس لانے پر راضی ہے، لہٰذا لڑائی موقوف کی جائے۔
لیکن بیگم حضرت محل کو انگریزوں سے بہتر سلوک اور وعدہ وفا کرنے کی توقع نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اس شرط کو نامنظور کر دیا۔ انہوں نے راجہ مان سنگھ کو فرزند خاص کا خطاب عطا کر کے ملک کی سلامتی اور آزادی کی بقا کے لیے جنگ لڑی۔ اس لیے بلا امتیاز مذہب و ملت نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ مکاروں اور دوست نما دشمنوں نے دغابازی کی۔ نتیجے کے طور پر بیگم کی کوٹھی پر بھی کئی دنوں تک جنگ ہوتی رہی۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت محل کو میدان چھوڑنے کی تدبیروں پر غور کرنا پڑا۔ یہ خبر مخبروں نے جنرل اوٹرم تک پہنچا دی۔ تب اس نے صلح کی دوسری شرط پیش کرتے ہوئے لکھا: ہم آپ کا ملک آپ کو دیں گے، جنگ ترک کر دیجیے، فوج مغلوبہ کے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت محل کی خودداری نے یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ اب لکھنؤ پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا تھا۔ اس وقت بیگم حضرت محل کو دشمن نمبر 1 قرار دیتے ہوئے بھی 25,000 روپے سالانہ وظیفہ دینے کی پیشکش کی۔ اس کو بھی بیگم نے ٹھوکر مار دی اور 16 مارچ 1858 میں لکھنؤ سے روانہ ہو کر بوندی چلی گئی۔ اس دوران ملکہ وکٹوریہ نے شاہی فرمان جاری کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے ہندوستان کی حکومت کو براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت کر لیا۔ اس کا اعلان نومبر 1858 میں الہ آباد میں کیا گیا تھا۔ بیگم حضرت محل بوندی سے نیپال چلی گئیں تاکہ وہیں سے انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھ سکیں۔ جس آسانی سے انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا تھا، اس کے مقابلے میں لکھنؤ کی سرزمین نہایت سخت ثابت ہوئی۔ اس عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہندوستان کی شیر دل بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ جب بیگم حضرت محل نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کی تو ہندو راجاؤں نے متحد ہو کر بیگم کا ساتھ دیا اور انہیں راج ماتا کا درجہ عطا کیا۔ بیگم پر ہندو راجا اس قدر بھروسہ کرتے تھے کہ وہ سب کے سب جان سے زیادہ انہیں چاہتے تھے۔ راجا جی لال سنگھ نے تو اپنی جان بیگم حضرت محل پر قربان کر دی۔ حضرت محل کی حکومت ہندو مسلم اتحاد کی ایک بڑی مثال تصور کی جاتی ہے۔ ان کی فوج کی مختلف پلٹنوں کے کمانڈر بھی ہندو ہی تھے۔ 21 سال تک نیپال میں رہنے کے بعد بیگم حضرت محل کا 17 اپریل 1879 کو انتقال ہو گیا اور مہک بری کی خوشبو سے ہندوستان ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ کٹمانڈو میں ہی ہندوستانی چوک کے پاس ان کی اپنی بنائی ہوئی مسجد اور امام باڑہ کے احاطے میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بیگم حضرت محل کی عظمت و کردار کا ذکر کرتے ہوئے ویر ساورکر نے لکھا ہے: باہمت اور قابل قدر بیگم صاحبہ کا وجود، اس افراتفری میں سارا نظام برقرار رکھنا ان کی لیاقت کا بین ثبوت ہے۔ وشوناتھ داس، سابق گورنر اتر پردیش، نے لکھا ہے کہ بیگم حضرت محل پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حرم شاہی کی ایک بیگم ہونے کے باوجود وہ ہمت و شجاعت دکھائی کہ خاتون ہند کی روایت عظمت میں 4 چاند لگ گئے۔ بیگم حضرت محل کی ذات، طرز حکومت، تدبیر، حکمت عملی، وسیع القلبی، شفقت، تمام مذاہب و عقائد سے ان کا دلی لگاؤ، ان کے اقدار کی حفاظت کرنے کا کام، یہ سب کچھ ثابت کرتے ہیں کہ آج جس ہندوستان میں قومی یکجہتی، بھائی چارے اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، وہ تو بیگم حضرت محل کے طرز حیات کا ایک حصہ تھا۔ حکومت کی جانب سے حضرت بیگم محل کے نام سے لڑکیوں کو اسکالرشپ فراہم کی جاتی ہے۔